السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ عزیز طلبہ، ترجمہ معانی القرآن المجید کے درس میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ آپ کو 3 پارہ پڑھنا ہے، پارہ نمبر 26، پارہ نمبر 27 اور پارہ نمبر 28۔ اور کل کے درس میں آپ کو سورہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی، آیت کے لغوی اصطلاحی معنی اور احقاف کا معنی اور مراد، اور مکی اور مدنی صورتیں کن کو کہتے ہیں، یہ سب بتلایا گیا تھا۔ اور 3 آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح اور کلمات کی وضاحت کی گئی تھی۔ آج ہم مزید آیات کی تشریح اور توضیح کریں گے۔ عزیز طلبہ، اسکرین پر آپ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا صحیح معنی اللہ کو معلوم ہے۔ حروف مقطعات قرآن مجید کے اندر 29 مقامات پر استعمال کیے گئے ہیں، اور استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے اعجاز اور بلاغت کو ثابت کرنا ہے اور اہل عرب کو چیلنج کرنا ہے کہ تم کو اپنی عربی زبان پر، عربی دانی پر بہت ناز ہے، اور یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، جادو کی کتاب ہے یا نبی نے گڑھ لیا ہے۔ تو اگر نبی نے گڑھ لیا ہے تو ذرا حروف مقطعات کے معانی بتلا دو۔ تو اہل عرب کو عاجز اور بے بس کرنا مقصد، اور قرآن کے اعجاز کو ثابت کرنا مقصد۔ دوسرا مقصد مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں حروف مقطعات کا استعمال کیا گیا انداز نرالا، نیا پن تھا، تاکہ عرب کے لوگ جو عربی زبان جانتے تھے حروف مقطعات کے سننے پر، اس کے معنی سمجھنے پر غور کریں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی کا گڑھا ہوا کلام نہیں۔ یہ 2 مقاصد ہیں۔ تنزیل باب تفعیل کا مصدر ہے، نزل ینزل تنزیل، آہستہ آہستہ قرآن مجید کا نازل کرنا اور نازل ہونا۔ چونکہ 23 سالہ مدت میں پیارے نبی پر حالات اور ظروف کے اعتبار سے قرآن کی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی ہیں، اس کے لیے تنزیل کا لفظ استعمال ہوا، اور لوح محفوظ سے سمائے دنیا یعنی بیت العزت میں پورا قرآن مجید 30 پارہ کی شکل میں یک بارگی ایک ہی مرتبہ میں ماہ رمضان کے شب قدر میں نازل ہوا ہے، اس کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ دخان میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور اس طرح فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تنزیل کتاب، الکتاب پہ الف لام لگا ہوا ہے، اسم کی علامت ہے اور معرفہ ہے، اور الکتاب سے مراد قرآن مجید۔ قرآن مجید کا نازل ہونا من اللہ، اس اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس کتاب قرآن مجید کا اتارنا اس اللہ کی جانب سے ہے۔ العزیز یہ اللہ کی صفت اول ہے۔ عزیز کے معنی غالب،
عزت والا، جو زبردست ترجمہ کر لیجئے، عزیز صفت کا صیغہ ہے، اسم فاعل کے معنی میں ہے، جو غالب ہے یا زبردست ہے، الحکیم یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو حکمت والا ہے، یعنی اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے قرآن مجید کا اتارنا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ قرآن نبی کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ منزل من اللہ ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ ما خلقنا فعل ماضی ہے، جمع متکلم ہے، ماضی منفی ہے، باب نصرہ خلق یخلق، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جبکہ اللہ کی ذات ایک ہے، اکیلی ہے ذات، وحدہ لا شریک ہے، تو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اللہ کی تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے، جیسے آپ بڑوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، حالانکہ جانے والا اکیلا ہوتا ہے اور مخاطب آپ ہیں جس سے ہیں وہ بھی اکیلا ہے، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں عظمت کے لیے، تعظیم اور احترام کے لیے۔ ایسے یہاں اللہ نے جمع متکلم کا صیغہ اپنے لیے استعمال کیا ہے تعظیم کے لیے۔ سماوات یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف، الارض معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ سماواتن یہ جمع مؤنث ہے، سماعن کی جمع سماوات معنی بلند آسمان، اور خلقنا کا مفعول ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اس لیے سماواتن حالت نصب میں ہے۔ اور آپ نے نحو کا قاعدہ پڑھا ہوگا کہ جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات، مومنات، قانتات، عالمات، فاضلات، جمع مؤنث سے سالم کا اعراب حالت نصب میں، چونکہ یہاں خلقنا کا مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے تو حالت نصب میں ہو گیا، تو جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت جر میں بھی کسرہ ہوتا ہے، اور حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، جاءت مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات، اور اسی پر عطف الارض کا، ارضا کے ذات پر زبر ہے، کیوں؟ سماوات حالت نصب میں ہے اور یہ معطوف علیہ ہے، اور واو حرف عطف ہے، الارض معطوف ہے، معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا، ارض معنی زمین، جمع اراضی۔ وما بینہما، ما اسم موصول بمعنی الذی، بینہ معنی درمیان، ہما ضمیر کا مرجع سماوات والارض، الا حرف استثناء، حرف استثناء بتلایا گیا تھا، الا ہے، غیرہ ہے، سوا ہے، خلا ہے، ادا ہے، اور لا یکون وغیرہ ہے۔ الا بالحق، حق کے معنی ثابت برحق، حق کا یحق حقاً، حق کا یحق حقاً کے معنی ثابت ہونا، برحق با مقصد، حق کی جمع حقوق۔ واو حرف عطف ہے، آگے کی عبارت کا بالحق پر عطف کیا گیا ہے۔ اجل معنی وقت اور اجل کے معنی موت بھی ہوتا ہے، جمع آجال، اور مسمى کے معنی متعین کردہ، مقرر، اس مفعول ہے، سمى یسمی تسمیہ۔ والذین کفروا، الذین اسم موصول جمع مذکر واحد الذی، تثنیہ اللذان ہے، کفرا کفرا کفر، انہوں نے انکار کیا، فی الماضی جمع مذکر غائب، باب نصرہ۔ اما اصل میں ان ما تھا، ان حرف جر اور ما اسم موصول بمعنی الذی، انذرا انذرا انذرو، فی الماضی مجہول وہ ڈرائے گئے، فی الماضی مجہول وہ ڈرائے گئے، یعنی باس بعد الموت، جزا سزا اور قیامت کے حساب سے انہیں ڈرایا گیا ہے، تو انذرو بافعال سے ہے، ماضی مجہول۔ معرضون اعراض کرنے والے، کنارہ کش رہنے والے اور ایمان نہ لانے والے، اسم فاعل ہے، جمع مذکر ہے، واحد معرضن، واحد معرضن۔ ترجمہ، حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا صحیح معنی اللہ کو معلوم ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
کتاب قرآن مجید کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، وَأَجْلٍ مُّسَمَّى، اور ایک متعینہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، وقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسانوں کی آزمائش ہو، کہ اللہ نعمتیں دے کر کے انسانوں کو آزمانا چاہتا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے تاکہ دنیا قیامت تک آباد رہے، اور جب اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہے، جب وہ وقت موعود آ جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، تو آسمان و زمین کا یہ موجودہ نظام سارا بکھر جائے گا، آسمان نہ ہوگا نہ یہ زمین ہوگی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں اللہ نے ارشاد فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی جس دن زمین اس زمین کے سوا بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور ایک متعینہ مدت یعنی قیامت برپا ہونے تک کے لیے بنایا ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کافر جس چیز سے ڈرائے جا رہے ہیں یعنی باس بادل موت سے، حساب سے، اللہ کے پکڑ سے، جزا سزا سے، اس سے اعراض کر رہے ہیں، یعنی اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آگے کی آیت دیکھیے عزیز طلبہ، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا۔ قل، اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے، قل یہ امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر ہے، قالا فی الماضی، یقولو فی المضارع، قل تو کہہ دے، باب نصرہ